الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں اسلامک اکانومک سسٹم کے متعلق۔ اکانومک سسٹم میں ہم کوئی آپ کو اکانومکس نہیں پڑھا رہے ہیں، نہ کوئی مقاصد کتاب پڑھا رہے ہیں، بلکہ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ میڈیسن سسٹم میں کیمیکل کا دخل کر کے یہ لوگ پوری دنیا کو حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اکانومک سسٹم میں جو سود ہے، انٹرسٹ ہے، اس کو داخل کر کے یہ لوگ پورا سسٹم سود کا بنا کر پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور اسی سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ لیکن آج وہ چیز ہمیں اتنا حرام نہیں لگتی، کیونکہ دنیا نے جھوٹ کو اتنی بار کہا ہے کہ وہ اب وہ سچ لگنے لگی ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، ہر برائی کو اتنا پھیلا رکھا ہے کہ اب وہ برائی نہیں لگ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جہاں پیسوں کا معاملہ آتا ہے، اگر ہم کسی چیز کو کوئی لون لینا چاہتے ہیں تو لون جو ہے یا جو قرض جو ہم لیتے ہیں، وہ ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اس قرض پر کوئی سود ہوگا۔ پھر ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ سود ہے، کتنے پرسنٹ انٹرسٹ پر ملے گا، اور کہیں بھی ہمارے اندر یہ تصور نہیں آتا کہ بغیر سود کے بھی کوئی لون ہوتا ہے۔ یہ ایک چیز۔ اسی طریقے سے جب ہم پیسہ رکھنا چاہتے ہیں یا ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تب بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا پیسہ سیف تو ہے، ایک دیکھتے ہیں، دوسری بات یہ کہ ہمیں اس کا ریٹرن کتنا ملے گا، کتنے پرسنٹ۔ تو یہ ماحول جو بنا ہوا ہے سود کا، اور ایسی دنیا میں جہاں اسلامی ملک بھی اور اسلامی حکومت ہو یا کوئی اور ہو، وہاں بھی سود کا نظام جاری ہے، اور اگر کوئی اسلامی بینک بھی کہتا ہے تو وہاں بھی کچھ ایسے پروڈکٹس ہیں، دیکھا جائے تو وہ سود ہی ہے، یعنی ایک طریقے سے اس کو گھما پھرا کر سود کے اوپر ہی لاتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں جہاں دنیا پوری سود کے اوپر ڈیپینڈ ہے، ورلڈ بینک پورے ملکوں کو سود پر قرض دیتا ہے، اور پھر ایک مرتبہ ورلڈ بینک سے کوئی ملک سود پر قرض لیتا ہے، تو پھر وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کو آگے بغیر سود پاس کرے گا؟ تو یہ پورا نظام پوری دنیا میں انہوں نے سود جو پھیلا رکھا ہے۔ ایسے ماحول میں ہم جو بات کر رہے ہیں کہ بغیر سود کا ایک نظام ہو، تو دیکھنے میں تو ایک نامحال سی بات نظر آتی ہے، کوئی ناممکن سی بات نظر آتی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، دیکھیے، امام زمانہ آنے والے ہیں، اور ایک پوری دنیا میں ان کی حکومت ہوگی، اور یہ سودی نظام بھی ختم ہوگا، تو یہ ہم جانتے ہیں۔ تو کیا ان کے آنے تک ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور پوری نظام کو ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور غریب کو غریب ہوتے ہوئے دیکھیں گے، امیر کو امیر ہوتے دیکھیں گے، اور پورے اکانومک سسٹم کو ختم ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور پھر انتظار کریں گے امام زمانہ کا؟ ایسا نہیں ہے، ہم ایسا نہیں سوچتے ہیں۔ اس لیے یہ آئی جی ایل کے ذریعے ہم جو سسٹمز ہیں اس پر کام کر رہے ہیں۔ اسلام کے اندر بہت سے سسٹمز ہیں، پریئنگ سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، اکانومک سسٹم ہے، ایجوکیشن سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم ہے۔ ان سب تمام سسٹمز کو ملا کر ایک اسلام ہے۔ اسلام صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اور نہ دعاؤں کا، بلکہ اس میں یہ پریئنگ سسٹم ایک چیز ہے، لیکن دوسرے دنیا میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہر شعبے میں، ہر پل، ہر وقت، زندگی کی کسی بھی گھڑی میں ہم اگر جی رہے ہیں، تو وہاں پر ہم کو کیا پرابلم آ رہا ہے، اس کا حل اسلام کے پاس ہے۔ یعنی ہر چیز اسلام کے اندر ہے، اتنے سسٹمز ہیں۔ تو ہم جو اس سسٹم پر کام کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے پہلے اسلامک میڈیسن سسٹم پر کام شروع کیا، اور پھر 2 سال ہو گئے، ابھی اکانومک سسٹم پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح آگے اور بھی سسٹمز پر ہم بات کریں گے، تاکہ لوگ جاگ جائیں، سمجھ جائیں کہ اسلام کیا چیز ہے، اور اسلام کو جو محدود کرایا گیا ہے وہ محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک وسیع ہے۔ اسلام پورے عالم کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، پورے انسانوں کی بھلائی کے لیے، اور پورے انسانوں کی شفا کے لیے، اور پورے انسانوں
کو ایک اچھی دنیاوی زندگی اور ایک اچھی آخرت دینے کے لیے آیا ہے، تو اس پر ہم کام کرنا چاہیے تاکہ امام زمانہ بھی جلد ظہور ہوں۔ آج جب ہم اکنامک سسٹم پر بات کر رہے ہیں تو قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ربا کو حرام قرار دیا گیا ہے، سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ دیکھیے سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن 52 کنٹریز مسلم کے ہیں، مسلمان کنٹریز ہیں، ان کنٹریز میں بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مکمل طور پر بغیر سود کا کوئی نظام ہے، یا اگر اسلامک بینکس بھی ہیں تو بھی جو پروڈکٹس ان کے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بغیر سود پر کام کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا میں جس ربا کو اللہ نے حرام کیا ہے اس پر صحیح معنوں میں اس کو حرام قرار دیا جائے۔ تو آج میں اس ویڈیو میں صرف آپ کے سامنے جو ربا کا ڈیفینیشن ہے وہی بیان کروں گا۔ ربا کیا ہے؟ جہاں قرض کی بات ہو اور جہاں وقت کی بات ہو۔ ایک طرف قرض ہے، ایک طرف وقت ہے، یعنی جب وقت ہے تو ہی قرض ہے۔ قرض چاہے چیز کا ہو یا پیسوں کا ہو، ایک دن کے لیے ہو یا ایک گھنٹے کے لیے ہو یا ایک سال کے لیے ہو، کوئی انسان کسی چیز کو یا کوئی پیسے کو کسی دوسرے کو دیتا ہے اور کوئی وقت اس کے اندر آتا ہے اور پھر اس کو لوٹانے کا وقت آتا ہے، تو اس پر کوئی بھی چیز کسی بھی معنوں میں، کسی بھی اینگل سے، کسی بھی طریقے سے زیادہ لی جائے وہ سود ہے، وہ ربا ہے۔ مثال کے طور پر میں 100 روپیہ دے رہا ہوں ایک مہینے کے لیے اور 110 روپیہ لے رہا ہوں، سود ہے۔ یا یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو 100 روپیہ دوں گا، آپ مجھے پہلے 1 روپیہ ڈونیشن دیجئے۔ یہ چاہے پہلے لو یا بعد میں لو، یا اس کا نام سود رکھا جائے یا ڈونیشن رکھا جائے، فیس رکھی جائے یا پینلٹیز رکھی جائے، نام کچھ بھی ہو، مگر جہاں پیسہ یا جہاں قرض ہو اور جہاں وقت ہو، اس کے بعد جو ریٹرن لیا جاتا ہے اگر اس میں تھوڑا سا بھی زیادہ ہو وہ ربا ہے۔ اس کی اصل ڈیفینیشن یہی ہے، کہی جا سکتی ہے۔ آگے ہم اس پر اور بات کریں گے ورنہ ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ تو آپ ہمارے ان ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، شیئر کرتے رہیں اور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ ہم سے جڑنے کے لیے شکریہ۔